اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قادر، کریم، غفور، رحیم ہے اور رب العالمین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ناحق مال کو مت ہڑپ کرو۔ جو بھی شخص کسی رشتہ دار کا، قریبی کا ناجائز مال ہڑپ کرے گا، قبضہ کرے گا، گویا وہ جہنمی ہے، اس کے پیٹ میں حرام ہے۔ اگر وہ کسی کا حق نہ دیے بغیر، یعنی کہ کسی کا حق نہ لٹایا اور مر گیا، تو وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا، کیونکہ حرام کھانے والا شخص جنت میں نہیں جاتا۔ حرام کھانے والے پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ حرام کھانے والے کی کوئی نبی سفارش نہیں کرے گا اور نہ اللہ رب العزت اس پر رحم فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے واضح حکم فرما دیا قرآن پاک کے اندر کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو اور نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ جب بھی انسان کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو تب بھی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، بہن کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، بھائی کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، مائی باپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، گاؤں کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں۔ یہ سب اس کو پتہ ہوتا ہے۔ نیکی جب انسان کرتا ہے تو تب بھی اس کو پتہ ہوتا ہے۔ نیکی کرنے سے انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور بدی کرنے سے انسان کا دل خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں خوف رہتا ہے۔ اگر حرام کھانا انسان شروع کر دے تو پھر اس کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی ہے، کیوں کہ اس کو حرام کی عادت پڑ جاتی ہے۔ وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ کوئی گل نہیں، میں کسی کا پلاٹ دبا لیا، کسی کی زمین دبا لی، بھائی کی زمین دبا لی، بہن کی، یتیم بچوں کی، بے آسرا لوگوں کی، ان کو مار کوٹ کے ان سے زبردستی چھین لی، تو وہ جو کہتا ہے نا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب انسان اس حد تک چلا جاتا ہے پھر اس کے لیے لوگ بددعا کرتے ہیں۔ جب انسان ظلم سے باز نہیں آتا تو پھر لوگ اس کے لیے بددعا کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے جو اس بندے کے لیے لوگ بددعائیں کرتے ہیں، پھر وہ اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں اور پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ جب اللہ پکڑ لیتا ہے تو پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ جب مجبور ہو جاتا ہے تو پھر جو اس کی زمین ہوتی ہے پھر وہی لوگ اس کی ہڑپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو اس نے ناجائز بنائی ہوتی ہے، جو ناجائز پیسہ اس نے کمایا ہوتا ہے، جو ناجائز زیور بنوایا ہوتا ہے، جو زیور پیسہ ہوتا ہے، پھر اس کی اولاد، اس کے بھائی، یہ پھر اس کے سامنے ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہ بول نہیں سکتا، جیسے کہ جس طرح اس نے لوگوں کا مال ہڑپ کیا تھا تو لوگ اس کے آگے بول نہیں سکتے تھے، پھر اس کو پانی تک نہیں دیتے، روٹی تک نہیں دیتے، اتنا یہ مجبور ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت سے یہ موت کی تمنا کرتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، پھر یہ موت کی تمنا کرتا ہے، پھر اس کو موت بھی نہیں آتی۔
اللہ جانے سال پڑا رہتا ہے، 2 سال پڑا رہتا ہے، حتیٰ کہ کئی مریض میں نے دیکھے کہ 7-8 سال تک چارپائی پر رہتے ہیں۔ ایک میں واضح آپ کو بتا دوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آرام کھانے والا ہی بیمار ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے۔ بیماری، بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ بیماری گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ بیماری گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ یہاں ہم اس آدمی کا ذکر کر رہے ہیں جو آرام کھاتا ہے، آرام قبضے کرتا ہے، تو پھر اس کو موت نہیں آتی۔ جب موت نہیں آتی تو مجبور ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے موت دے اس ذلت سے۔ پہلے اس نے جو عیش کی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس کو ذلت آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ کہتے ہیں کہ 10,000 مخلوق خشکی کی ہے اور 8,000 مخلوق تری کی ہے، یعنی کہ پانی کی ہے، پانی میں رہتی ہے اور پانی میں اس کا بسیر ہوتا ہے، اور 10,000 جو ہے یہ خشکی پر رہتی ہے۔ تو یہ بھی مخلوق اس کے لیے بددعا کرتی ہے۔ جو حرام کھاتا ہے، لوگوں کو، مخلوق خدا پر ظلم کرتا ہے۔ ظلم سے معاشرہ نہیں چل سکتا، کفر سے چل سکتا ہے، ظلم سے نہیں چل سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت کی تمام مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے اور اس کا حساب کتاب بھی اللہ لے گا۔ کوئی مخلوق میں سے کوئی بھی کسی کو اختیار ہی نہیں ہے کہ کوئی مخلوق خدا پر ظلم کرے، مگر 3 جو سزے ہیں وہ حق پر مبنی ہوں تو وہ قاضی جج دے سکتے ہیں، یعنی کہ جو قتل کرے اور جو چوری کرے اور جو بدفعلی کرے، اور چھوٹی موٹی سزا ہیں، یعنی کہ شراب والے کے 80 کوڑے ہیں، اور اسی طرح کے رشوت والا یا جو کچھ تھوڑی مچھ سزائیں ہیں، لیکن بڑی سزائیں یہ ہے، اور بغیر قاضی کے کسی کو سزا دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قاضی جو فیصلہ کرے وہ ہر کسی کو منظور ہونا چاہیے۔ جو قاضی ہے وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہو، مسلمانوں کا وہ قاضی بن سکتا ہے، ایسا ویسا آدمی نہیں بن سکتا۔ تو پھر وہ موت مانگتا ہے، اس کے سامنے اس کے گھر والے پیسے اٹھاتے ہیں، ناجائز خرچ کرتے ہیں، اور وہ کر کچھ نہیں سکتا، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا ہے۔ اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ حلال کی کمائی کھاؤ، حلال کا پیسہ جتنا مرضی جوڑو، جتنا مرضی اکٹھا کرو گے تو پھر آپ کے پر زکوٰۃ بھی فرض ہو جائے گی۔ زمین زیادہ ہے اس کی زکوٰۃ ہوگی، زیور زیادہ ہے اس کی زکوٰۃ ہوگی، دولت زیادہ ہے اس کی زکوٰۃ ہوگی، غلہ زیادہ ہوا ہے اس کی زکوٰۃ ہوگی، مال زیادہ ہے اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ یہ تو جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اس پر یہ فرض نہیں ہے۔ اگر وہ 8 آنے سے 1 پیسہ بھی دے دے اللہ کے راستے میں، تو وہ جو 2 کروڑ دیتا ہے اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا 1 پیسہ دینے والے کو۔ حق حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ حرام دینے سے جس کو دیا جاتا ہے اس کو فائدہ مل جاتا ہے، مگر دینے والے کو فائدہ نہیں ملتا۔ یہی ہمیں حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں، یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند، سیاںا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔